گورنر کے بیٹے حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے روم کے بازاروں میں غلام بن کر بکے، پھر روم سے مکہ اور مکہ سے مدینے کیسے ہجرت کی، کن کن مصائب و مظالم سے دوچار ہونا پڑا، تمام تر تفصیلات کے لیے چلتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم میں سے کون ہے جو حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہ جانتا ہو اور ان کی سیرت کے اہم ترین واقعات جاننے میں دلچسپی نہ رکھتا ہو؟ لیکن ہم میں سے اکثر و بیشتر یہ بات نہیں جانتے کہ آپ رومی نہیں تھے، بلکہ خالص عربی النسل تھے۔ باپ کی جانب سے نمیری اور ماں کی جانب سے تمیمی تھے، یعنی ان کے والد قبیلہ بنو نمیر اور والدہ قبیلہ بنو تمیم سے تھی۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا روم کی طرف انتساب ایک عجیب و غریب واقعہ ہے جو کہ تاریخ کے اوراق میں ہمیشہ محفوظ رہے گا، اور تاریخ دان اسے نہایت دلچسپی سے بیان کرتے رہیں گے۔ بعثت نبوی سے 2 سال پہلے کی بات ہے۔ بصرہ سے ملحقہ قدیمی شہر ابلا کا گورنر سنان بن مالک نمیری تھا۔ اس کی تقرری شاہ ایران کے ایما پر کی گئی تھی۔ اسے اپنی اولاد میں سب سے زیادہ پیار اپنے 5 سالہ بچے صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھا۔ صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوبصورت اور سرخ سنہری بالوں والا جاذب نظر اور دلکش بچہ تھا۔ ان کی آنکھوں سے فطانت، ذہانت اور شرافت ٹپکتی تھی۔ ہر وقت خوش و خرم رہتا، طبیعت میں خوش دلی اور خوش مزاجی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ اسے دیکھتے ہی باپ کا دل خوشیوں سے لبریز ہو جاتا اور تمام تھکاوٹ آنے واحد میں کافور ہو جاتی۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ نے اپنے خدام اور حفاظتی دستے کے ہمراہ اپنے لخت جگر صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر سیر و سیاحت کی غرض سے عراق کے نہایت خوبصورت مقام سینی نامی بستی کا رخ کیا۔ وہاں ابھی یہ پہنچی ہی تھی کہ روم کے لشکر نے اس بستی پر حملہ کر دیا، ان کے تمام حفاظتی دستے کو قتل کر دیا، سب معلومات چھین لیا اور بچوں کو قیدی بنا لیا۔ ان قیدیوں میں حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روم لے جا کر غلاموں کی منڈی میں بیچ ڈالا گیا۔ وہ بکتے ہوئے ایک آقا سے دوسرے آقا کی طرف منتقل ہونے لگے۔ ان کی حالت ان ہزاروں غلاموں کی سی تھی جن سے روم کے محلات بھرے پڑے تھے۔ اس طرح حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رومی معاشرے کے داخلی حالات کو بنظر عمیق دیکھنے کا موقع ملا۔ ان کے محلات میں منکرات و فواحش کی گرم بازاری بچشم خود دیکھی۔ جب آپ نے کمزور و ناتواں لوگوں پر ڈھائے جانے والے مظالم کا مشاہدہ کیا تو ان کے دل میں رومی معاشرے کے خلاف شدید نفرت کے جذبات بھڑک اٹھے۔ وہ اپنے دل میں کہا کرتے تھے کہ اس معاشرے کو ہولناک طوفان ہی پاک کر سکتا ہے۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلام کی حیثیت سے روم میں پرورش پانے لگے اور اسی سرزمین میں پل کر جوان ہوئے۔ آپ عربی زبان تقریباً بھول چکے تھے، لیکن یہ احساس بدستور قائم رہا کہ میں عربی النسل ہوں اور سرائی باشندوں کی اولاد ہوں۔ انہیں اپنی قوم سے جا ملنے کا شوق بدستور قائم رہا اور اس میں ایک لحظہ کے لیے بھی کبھی کمی واقع نہیں ہوئی، اور سرزمین عرب کی زیارت کا شوق ان پر چڑھا رہا۔ ایک دفعہ انہوں نے ایک نصرانی نجومی کو اپنے آقا سے بات کرتے ہوئے سنا۔ وہ اسے کہہ رہا تھا، ان قریب جزیرہ نمائے عرب کے شہر مکہ میں ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہونے والا ہے جو حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کی نبوت کی تصدیق کرے گا اور لوگوں کو جہالت کی تاریخیوں سے علم کی روشنی کی طرف نکال کر لے جائے گا۔ ایک روز حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غلامی کی زنجیر توڑ کر بھاگ نکلنے کا موقع میسر آیا اور آپ نے ام القریٰ مکہ معظمہ جلوہ گاہ نبی منتظر صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ کیا اور جہاں پہنچ کر مستقل رہائش اختیار کر لی۔ زبان کی لکنت اور سنہری بالوں کی وجہ سے باشندگان مکہ آپ کو صہیب رضی اللہ تعالیٰ رومی کے نام سے پکارنے لگے۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ
نے مکہ مکرمہ کے ایک سردار عبداللہ بن جدعان سے مل کر تجارت شروع کر دی، جس میں بہت نفع ہونے لگا اور تھوڑے ہی عرصے میں بہت سا مال جمع ہو گیا۔ تجارتی مصروفیات کے باوجود حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصرانی نجومی کی وہ بات نہ بھولی جو انہوں نے اپنے رومی آقا کی زبان سے سنی تھی کہ ان قریب مکہ معظمہ میں ایک نبی کا ظہور ہونے والا ہے۔ یہ اکثر اپنے دل میں سوچا کرتے کہ یہ سنہری موقع مجھے کب نصیب ہوگا، مجھے کب اس نبی کی زیارت کا شرف حاصل ہوگا۔ لیکن تھوڑے ہی عرصے بعد آپ کو اس سوال کا جواب مل چکا تھا۔ ایک روز حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تجارتی سفر سے مکہ واپس تشریف لائے تو انہیں یہ اطلاع ملی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کر دیا ہے اور آپ لوگوں کو توحید باری تعالیٰ اور ایمان کی دعوت دیتے ہیں، عدل و انصاف اور معروف کا حکم دیتے ہیں، فواحش منکرات سے اجتناب کی تلقین کرتے ہیں۔ حضرت صہیب نے پوچھا، کیا آپ وہی ہیں جسے لوگ امین و صادق کے نام سے پکارتے ہیں؟ انہیں بتایا گیا کہ ہاں۔ پوچھا، آپ کی رہائش کہاں ہے؟ بتایا گیا صفا کے پاس دار ارقم میں، لیکن ذرا احتیاط سے جانا، کہیں قریش تمہیں ادھر جاتے ہوئے دیکھ نہ لیں۔ دیکھنا اگر انہیں معلوم ہو گیا کہ تم وہاں گئے ہو تو تمہارا جینا دوبر کر دیں گے۔ تم جہاں غریب الوطن ہو، تمہارا جہاں کوئی خاندان نہیں جو مصیبت کے وقت تمہارے کام آ سکے۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ باشندگان مکہ سے نظریں چراتے ہوئے تاروں کی روشنی میں دار ارقم کی طرف روانہ ہوئے۔ وہاں پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ پہلے سے دروازے پر کھڑے ہیں۔ پہلے تو گھبرائے، لیکن چونکہ ان کے ساتھ پہلے سے شناسائی تھی، پوچھا، عمار کیا ارادے ہیں؟ عمار رضی اللہ تعالیٰ بولے، آپ کے کیا ارادے ہیں؟ حضرت صہیب نے کہا، میں تو دار ارقم میں داخل ہو کر اس شخص سے ملنا چاہتا ہوں جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اور اپنے کانوں سے ان کے پیغام کو سننے کا مشتاق ہوں۔ حضرت عمار بولے، میرا بھی یہی ارادہ ہے۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، واہ، تو پھر آئیے دونوں اللہ کا نام لے کر اندر چلتے ہیں۔ حضرت صہیب بن سنان رومی، حضرت عمار یاسر رضی اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے۔ آپ کے ارشادات سنے تو نور ایمان سے دونوں کے سینے منور ہو گئے۔ دونوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی اور کلمہ طیبہ پڑھتے ہوئے دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ دن بھر سرچشمہ اسلام سے سیراب اور ہادی برحق سے فیض یاب ہوتے رہے۔ دن ختم ہوا، رات کا اندھیرا چھانے لگا، لوگوں کی چہل پہل ختم ہوئی۔ اہلیان مکہ نیند کی آغوش میں ماہوے سرات ہوئے تو دونوں رات کی تاریکی میں وہاں سے نکلے۔ ان کے سینے نور ایمان سے منور ہو چکے تھے اور اس نور ایمانی نے ان کے لیے تمام دنیا روشن کر دی تھی۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت بلال، حضرت عمار، حضرت سمیہ اور حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہم کے ہمراہ قریش کی جانب سے ڈھائے جانے والے مظالم نہایت صبر و تحمل سے برداشت کیے۔ قریش کی طرف سے دیے جانے والے مظالم اتنے شدید تھے کہ اگر کسی پہاڑ پر اتارے جاتے تو وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا، لیکن آپ نے انہیں صبر و تحمل سے برداشت کیا، کیونکہ آپ جانتے تھے کہ جنت کا راستہ مصائب و تکالیف سے اٹکا ہوا ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کا حکم دیا تو حضرت صہیب نے بھی ہجرت کا پختہ ارادہ کر لیا، لیکن جب قریش کو ان کے اس ارادے کا علم ہوا تو انہوں نے جاسوس مقرر کر دیے تاکہ انہیں مکے کی حدود سے بیر نہ جانے دیا جائے۔ انہیں اندیشہ تھا کہ اگر یہ گئے تو اپنے ساتھ مالی تجارت اور سونا چاندی بھی لے جائیں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی ہجرت کے بعد حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ
مسلسل اس موقع کی تلاش میں رہے کہ کب انہیں ہجرت کی فرصت میسر آئے، کیونکہ نگہبانوں اور جاسوسوں کی آنکھیں ہمیشہ ان کے تعاقب میں رہتی۔ بالآخر انہیں ایک ترکیب سوجی۔ ایک خنک رات میں قضائے حاجت کے بہانے آپ گھر سے نکلے، پھر گھر میں داخل ہوئے۔ یہ عمل آپ نے بار بار دہرایا۔ جب آپ کی اس اضطرابی حالت کو جاسوسوں نے دیکھا تو ایک دوسرے سے کہنے لگے، مبارک ہو، لات و عزا نے آج اسے پیٹ کی شدید تکلیف میں مبتلا کر دیا ہے۔ پھر وہ اطمینان سے اپنے بستروں میں جا لیٹے اور گہری نیند سو گئے۔ حضرت صہیب اس صورتحال کو بام کر وہاں سے چل نکلے اور مدینہ منورہ کا رخ کیا۔ حضرت صہیب ابھی تھوڑی دور ہی گئے ہوں گے کہ نگرانی پر متعین لوگ ہڑبڑا کر اٹھے۔ آپ کو وہاں موجود نہ پا کر آپ کے تعاقب میں تیز رو گھوڑوں پر سوار ہو کر سر پٹ دوڑے۔ صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی تھوڑی دور گئے تھے کہ پیچھے سے تعاقب کرنے والے بھی پہنچ گئے۔ جب آپ نے ان کی آہٹ سنی، ایک ٹیلے پر کھڑے ہو گئے، ترکش سے تیر نکالا اور کمان پر چڑھا کر کہنے لگے، اے قریش، تم جانتے ہو کہ میں سب لوگوں سے بڑھ کر تیر انداز ہوں اور میرا نشانہ کبھی خطا نہیں جاتا۔ اللہ کی قسم، تم مجھ تک اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ میں تمہارے اتنے آدمی قتل نہ کر دوں جتنے میرے ترکش میں تیر موجود ہیں۔ تیر ختم ہو گئے تو میں تلوار سے تمہاری گردنیں اڑانا شروع کر دوں گا۔ یہ معرکہ آرائی اس وقت تک جاری رہے گی جب تک میرے بازوؤں میں طاقت ہے۔ آپ کی جرت مندانہ بات سن کر قریش میں سے ایک شخص بولا، لات و عزا کی قسم، ہم تمہیں جہاں سے جانے نہیں دیں گے۔ جب تم جہاں آئے تھے تو مفلس و کلاش تھے، لیکن تھوڑے ہی عرصے میں دولت مند ہو گئے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ جہاں سے حاصل کردہ مال تم اپنے ساتھ لے جاؤ اور ہم دیکھتے رہ جائیں؟ آپ نے اس کی بات سن کر ارشاد فرمایا، اگر میں اپنا سارا مال تمہارے سپرد کر دوں تو کیا تم میرا راستہ چھوڑ دو گے؟ انہوں نے کہا، ہاں، اگر تم اپنا سارا مال ہمارے سپرد کر دو تو پھر ہم تمہارا راستہ نہیں روکیں گے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، جاؤ، میرے گھر کے فلاں کونے میں خزانہ چھپایا ہوا ہے، جا کر نکال لو۔ یہ سن کر وہ سب واپس لوٹ گئے اور آپ کا سارا مال قبضے میں لے لیا۔ اس طرح آپ اطمینان سے مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالی دفور شفقت سے مدینہ منورہ کی جانب قدم بڑھانے لگے۔ مال و دولت کے ضائع ہونے کا آپ کو غم نہ تھا۔ راستے میں جب تھکاوٹ محسوس ہوتی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا شوق دل میں مجزن ہو جاتا اور توانائیاں لوٹ آتی اور چاق و چون ہو جاتے اور تازہ دم ہو کر سوئے منزل رواں دواں ہوتے۔ جب آپ وادی قبا میں پہنچے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود تھے۔ انہیں دیکھ کر آن صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے اور فرمایا، ابو یحییٰ، سودا نفع بخش رہا، سودا بہت ہی مفید رہا۔ آپ نے یہ جملہ 3 مرتبہ دہرایا۔ آپ کی زبان مبارک سے یہ کلمات سن کر حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ روشنی سے جگمگا اٹھا اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بخدا مجھ سے پہلے تو آپ کے پاس کوئی نہیں آیا، یقیناً یہ خبر آپ کو جبریل علیہ السلام نے دی ہوگی۔ بلا شبہ یہ سودا نفع بخش رہا۔ وہی الہی نے اس کی تصدیق کر دی۔ حضرت جبریل اس پر شاہد ٹھہرے کیونکہ وہ حضرت صہیب رومی کے بارے میں یہ آیات لے کر نازل ہوئے تھے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ انسانوں میں کوئی ایسا بھی ہے جو رضائے الہی کی طلب میں اپنی جان کپا دیتا ہے، اور ایسے بندوں پر اللہ بہت مہربان ہے۔ حضرت صہیب بن سنان رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے یہ اس نے انجام مبارک ہو۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مفصل حالات زندگی معلوم کرنے کے لیے درج ذیل کتابوں کا مطالعہ فرمائیے۔
असाबा मुतरज्जिम, तबक़ात इब्न साद, उसदुल गाबा, अल इस्तिआब, सिफतुल सफ़ा, अल बिदाया वन निहाया, हयात सहाबा, अल इराम व मुराजा। ये सारी वो किताबें हैं जिनके अंदर हज़रत सुहैब के हालात वाक़यात को तफसील से जिक्र किया गया है। इंटरेस्टिंग स्टोरी के चैनल के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की ईमान अफरोज़ वीडियोज़ आपको आए दिन देखने को मिलती रहें तो फिर देर किस बात की, अभी ही अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिए कि हमें अपनी वीडियो को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए क्या क्या करना चाहिए। मैं आपके कीमती कमेंट्स का मुंतज़िर रहूँगा। अल्लाह ताला तमाम नाज़रीन और सामीन की हिफाजत फरमाए और उनके साथ आफ़ियत वाला मामला फरमाए। जज़ाकुमुल्लाहु खैर। आपका अपना चैनल इंटरेस्टिंग स्टोरी।